السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. جناب, آج ایک بڑا دن ہے سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ 3 سال ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کو لے کے, اور اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کے اندر, پشاور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے. اب اس کے بارے میں ذرا میں تھوڑی دیر کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا, اور اس کا ریلیشن ایکچولی محسن نقوی صاحب نے جو کچھ کہا اور اس کے بعد جو ساری ڈسکشنز شروع ہوئی ہیں ذرا اس کے ساتھ بھی ہے. ذرا ایک اینگل سے ذرا میں اسے بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ جلسہ جو ہے وہ کیوں اہم ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے پورے پولیٹیکل سین میں. لیکن اس کے بعد جو کامنٹری ہو رہی ہے اور جو باتیں جس طرف جا رہی ہیں, دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جو ہے عقل قل نہیں ہوتا. جرنلزم کے اندر بھی آپ اکیلے چاہے جتنے مرضی بڑے 30 مار خان ہو, جتنے بڑے آپ جرنلسٹ ہوں, آپ واحد نہیں ہوتے. مختلف لوگوں کی مختلف سورسز ہوتی ہیں اور ان سے آنے والی خبریں جو ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ جناب ملک میں کیا ہو رہا ہے. میں اکیلا تو نہیں ہوں نا, ظاہری بات ہے. مجھ سے بھی ماشاءاللہ سینئر, میں تو کہتا ہوں مجھ سے بھی بہت بہتر جرنلسٹ جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہوں گے. میں بالکل کبھی یہ کلیم نہیں کروں گا میں پاکستان کا جناب سب سے بڑا جرنلسٹ ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھ سے بھی بہتر ماشاءاللہ جرنلسٹ وہاں پہ موجود ہیں. لیکن ان کی گفتگو سن کے آپ کو کافی حد تک یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھائی جو آواز آ رہی ہے نا اس میں کس حد تک صداقت ہے, اس میں کس حد تک سچائی ہے, اس میں کس حد تک طاقت ہے. کیا یہ صرف ہوا میں چھوڑی ہوئی ایک شرلی ہے یا ایکچولی ایسا کچھ ہو بھی رہا ہے. جس طرح میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دینا چاہوں گا کہ جب میں نے وہ ایک محسن نقوی صاحب کے اس بیان کے بعد, اور جب میری ایک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد میں نے چند ویلاگس کیے, اس میں نے بتایا جناب 6 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا ہے, اور جنہوں نے یہ پلان بنایا ہے انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ جناب اس سے کوئی واپسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ایک تاثر یہ دے دیا گیا کہ جناب جیسے میں نے یہ بات کی ہے کہ جناب حکومت ختم ہونے والی ہے یا حکومت ختم ہو جائے گی یا اس قسم کی, جبکہ میں نے ایکچولی کیٹیگوریکلی یہ بات کہی کہ جناب حکومت کہیں ختم نہیں ہو رہی. صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو اسائنمنٹ ہے, یہ جو کام ہے, اس کے لیے جو ایک ورک پلان بنایا گیا ہے, جو روڈ میپ بنایا گیا ہے, وہ 6 مہینے کا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر اندر اس چیز کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. اتنی سی بات ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ایک فرکشن پوائنٹ شروع ہو جائے گا, چیزیں خراب ہو سکتی ہیں اس کے بعد, کیونکہ کہیں پہ یہ پلان بنا ہوا ہے کہ جناب اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. میں انصار عباسی صاحب ہمارے سینئر ہیں, قابل احترام ہیں, ہمیشہ میں نے ان کی سٹوریز کو بلکہ اپنے ویلاگس کا حصہ بنایا ہے. آج انہوں نے ایک کالم لکھا, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک اینکر نے جو ہے جو کیا لکھا, لفظ کیا تھا, ایک ٹی وی اینکر سے یوٹیوبر بننے والے شخص. اب یہ بائی دا وے یہ ٹی وی اینکر آج بھی ٹی وی اینکر ہی ہے, وہ آج بھی اپنا شو کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنا شو چھوڑ دیا, وہ آج بھی وہ کرتا ہے. لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ تاثر دیا گیا ہے جب سے شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے, یہ تاثر دیا گیا ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ جاری ہے. میں نے تو آج تک کبھی یہ تاثر نہیں دیا. میں نے تو جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے 8 فروری 2024 کے بعد, بائی دا وے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنے ہوئے جو ہے وہ اب ان کا پورا ہاف ٹینیور تقریباً کمپلیٹ ہو گیا. تو میں نے تو اس پورے 2.5 سالہ عرصے میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جناب شہباز شریف صاحب جانے لگے ہیں یا ایسا کچھ ہونے لگا ہے. میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے ایز اے میٹر آف فیکٹ اس ویلاگ کے بعد بھی یہ بات کی. مجھے بہت سے لوگوں نے فون کیے, انہوں نے کہا جناب کی حکومت جانا لیے. میں نے کہا حکومت جانے نہیں لگی, لیکن اگر آپ کو یاد ہو جو ریگولرلی میرا ویلاگ دیکھتے ہیں تو میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ جناب آپ موٹر وے کے اوپر جا رہے ہیں, سامنے کلر کا ہر کی پہاڑیاں آ گئی ہیں, گاڑی آپ نے اس کے ساتھ اب کراس کرنی ہے اور پہاڑی کے اوپر سڑک نہیں بنی ہوئی. تو اب سمپل آسان حل یہی ہے کہ جناب آپ نے اپنی گاڑی اگر پار کرانی ہے تو ان پہاڑوں کو کراس کرنا پڑے گا اگر اسلام آباد جانا ہے تو. اب آپ سڑک بنائیں, گاڑی کو وجہیں اندر جا کے پہاڑوں کے اندر, یا پھر آپ گاڑی واپس لے جائیں کہ میں باہر چلا جاؤں گا, آپ کی مرضی ہے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. لیکن ایک بڑا پہاڑ ہے اس حکومت کے سامنے, مسلم لیگ نون کے سامنے کھڑا ہوا ہے, جس سے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے عبور کس طرح کرنا ہے. انصار عباسی صاحب نے آگے مزید انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وفاقی حکومت پر اپنی تنقید تیز کر دی ہے, خاص طور پر آزاد جموں کشمیر کے جاری انتخابی مہم کے دوران اپنی اتحادی جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں. اگرچہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اتحادی حکومت کے خاتمے کی کوئی مخصوص تاریخ نہیں دی, تاہم ان کے بڑھتے ہوئے سخت لہجے نے کاؤنٹ ڈاؤن کے آغاز کا تاثر ضرور پیدا کیا ہے. چلیں, انصار عباسی صاحب کو بھی ایٹ لیسٹ وہ کاؤنٹ ڈاؤن اب نظر آنا شروع ہو گیا. وہ ٹک ٹاک کی آواز شاید انصار عباسی صاحب بھی جو ہے وہ سن سکتے ہیں. انہوں نے کہا چند ماہ قبل ایک سینئر صحافی نے دعویٰ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم شہباز شریف کی جگہ لینے کے لیے ایک نئے ونڈر بوائے کو تیار کر رہی ہے. اس دعوے نے ٹی وی اور سوشل میڈیا پر وسیع بحث چھیڑ دی اور مبصرین اس پراسرار سیاسی شخصیت کی شناخت کرنے کی کوشش کرتے رہے. کئی ماہ گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ونڈر بوائے سامنے نہیں آیا.
یہ رپورٹ یہ بھی نہیں کہتی کہ شہباز شریف حکومت کو سیاسی، معاشی یا اتحادی نوعیت کے بحرانوں کا سامنا نہیں ہو سکتا. اچھا چلیں، یہ بھی اب اظہار عباسی صاحب کو فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک آدھا بحران آ جائے گا. بلکہ یہ ایک سادہ سا سوال اٹھاتی ہے، جب پہلے سے دی گئی ڈیڈ لائنز پوری نہیں ہوتی تو حکومت کے قریب الوقوع خاتمے کی پیش گوئیاں نئی نئی تاریخوں کے ساتھ بار بار کیوں واپس آ جاتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا انصار عباسی صاحب کو اب یہ نئی ڈیڈ لائن دی کس نے کہ حکومت ختم ہونے والی ہے. میں نے تو کبھی نہیں دی. میرا خیال میں سہیل وڑائی صاحب نے بھی کبھی نہیں دی، کسی نے بھی نہیں دی. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ حکومت ختم ہونے کی باتیں نہیں جی. ایٹ لیسٹ میں تو نہیں کہہ رہا، میں باقی یوٹیوبرز کی بات نہیں کر سکتا کہ وہ کیوں یہ رائے دیتے ہیں یا ان کی ذہن میں یہ بات کیوں ہے. لیکن میرے خیال میں انصار عباسی صاحب کی ریڈنگ جو ہے وہ غلط ہے. بہتر ہوتا کہ وہ ایک آدھا فون کر لیتے، ہو سکتا ہے میرا نمبر نہ ہو لیکن بات کر لیتے. سہیل وڑائی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، ونڈر بوائے کا کالم تو انہوں نے لکھا تھا، تو سہیل وڑائی صاحب اور آپ تو ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں سے تو مل ہی سکتا تھا. اور آئی ایم پریٹی شیور ہوگا بھی انصار عباسی صاحب کے پاس. خیر وہ قابل احترام ہے، ان کی عزت اپنی جگہ برقرار ہے، میرے سینئر ہیں، میں ہمیشہ ان کی پھر بھی رسپیکٹ کرتا رہوں گا، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی. سہیل وڑائی صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے، ذرا اس کو بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اس کا ٹائٹل ہے عقل، عزت اور عروج. کہتے ہیں موجودہ حکومت کے دو بڑے حلیف نونی اور پیپل دونوں نے گزشتہ 41 سال میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. جیل اور ریل، تخت اور تختے کا تماشا انہوں نے نہ صرف قریب سے دیکھا بلکہ دونوں مختلف اوقات میں تختہ مشق بھی بنے رہے. وہ وقتی عزت و مقبولیت اور عدم مقبولیت کے ادوار سے گزر کر جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. انہیں علم ہے کہ عروج برقرار رکھنا ہے تو وقتی عزت سے اقتدار کو دوام نہیں مل سکتا. سر جھکانا بھی پڑے تو مشکل راستے سے کمر جھکا کر گزر جائیں، سرنگ کے بعد کھلی روشنی آنی ہی ہوتی ہے. آئیے تصوراتی طور پر دیکھتے ہیں. اب یہاں سے کہانی بڑی انٹرسٹنگ شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں آئیے تصوراتی طور پر دیکھتے ہیں کہ نظام ختم ہونے کی بات پر نون کے 4 لیڈروں نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کے درمیان ہونے والی میٹنگ میں کیا بات ہوئی ہوگی. ہوئی نہیں ہے، ہوئی ہوگی. تصوراتی بات کر رہے ہیں سہیل صاحب. اور فیصلہ کس طرح سے کیا گیا ہوگا؟ آغاز ظاہر ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہی کیا ہوگا تاکہ حقیقی صورتحال کی ترجمانی کر سکیں. شہباز شریف نے کہا ہوگا کہ مقتدرہ خلوص دل سے پاکستان کی ترقی اور بہتری کی خواہشمند ہے، لیکن مقتدرہ اور ہماری مشترکہ کوششوں محنت اور خلوص کے باوجود کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی. مقتدرہ کے قابل سوجوانوں کا خیال ہے کہ جب تک انتظامیہ کے ڈھانچے میں انقلابی تبدیلیاں نہ ہوں مؤثر اور بہترین حکمرانی ممکن ہی نہیں. اس حوالے سے نئے صوبے بنا کر یا انتظامی یونٹ بنا کر اس تبدیلی کو شروع کیا جا سکتا ہے تاکہ علاقائی اور ضلعی معیشت کو فروغ دیا جا سکے. اب آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنہوں نے پلان بنایا ہوا ہے، جنہوں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر بڑے انسسٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ یہیں سے نکلتا ہے کہ آپ اس کے انتظامی یونٹس بنائیں یا دیگر صوبے بنائیں، اور وہ اس کو پریس کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. اور میں آج اس ویلاگ سے پہلے بھی میری ایک بڑی امپورٹنٹ فون کال ہوئی، میری بات ہوئی، میں نے کہا جی کی ارادہ ہے؟ وہی ہے جڑا پہلے دن ہے، اسی طرح ہی چلے گا کام، یہ کروا کے رہنا ہے، یہ ہر صورت ہونا ہے. تو وہ تو اسی طرح انسسٹ کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ مریم نواز اس محفل کے حساب سے عمر میں سب سے چھوٹی تھیں، اس لیے اندازہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہوگا کہ ہمیں بتائے بغیر یہ بم کیوں پھوڑا گیا؟ سب کچھ ٹھیک تو چل رہا تھا، اچانک یہ بھوچال لانے کا مقصد اور ضرورت کیا تھی؟ جواب میں وزیر اعظم بولے ہوں گے، بیٹا مریم، ملکی اور بین الاقوامی حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اور مقتدر طبقے مل کر چلیں تاکہ ملکی کشتی کو اصلاح کے ذریعے پار لگا سکیں. ہمیں جذباتی طور پر نہیں، ٹھنڈے دل سے حالات کو دیکھنا ہے. اسحاق ڈار نے کہا ہوگا کہ یہ وقت اس دھماکے کے لیے مناسب نہیں ہے. اب مجھے تو یقین کیجئے کہ اب میرے پاس کم از کم جو رپورٹ ہے، مجھے لگ رہا ہے سہیل صاحب نے جو کچھ بھی لکھا ہے نا، یہ تصوراتی نہیں ہوگا، یہ ایکچولی واقعی ہوا ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ انہوں نے سہیل صاحب نے جو ہے نا سیف کھیلتے ہوئے کہا تصوراتی والی سائڈ پہ لے جاؤ، لیکن مجھے لگتا ہے واقعی یہ ڈسکشن ہوگی. کیونکہ دیکھیے ہم ان سیاستدانوں سے اتنی دیر سے واقف ہیں، ان سے اتنی ہم نے ان کو آبزرو کیا ہے، ان کے کریکٹرسٹکس کو آبزرو کیا ہے، ان کے مائنڈ سیٹس کو ہم نے پڑھا ہے، ان کی سٹائل آف پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. یہ بالکل اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی گفتگو کر رہے ہوں گے. ان میں سے اگر کسی کے اندر وہ ایک چیز ہے کہ وہ ڈیویٹ کر جائیں یا مخالفت میں آ کے کھڑے ہو جائیں تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب سے آپ کسی طور پہ آپ کنسیڈر ہی نہ کریں کہ وہ کبھی جا کے مقتدرہ کو یہ کہیں گے کہ بھائی جان یہ جو آپ نے پلان بنایا ہے نا، اینو تہاڈی مہربانی اینو چھڑ دیو. آئی ڈونٹ تھنک ہی کین ایور ڈو دیٹ. آگے لکھتے ہیں میٹنگ کے آخر میں نواز شریف نے اختتامی فیصلہ کیا ہوگا کہ کہا ہوگا کہ شہباز یہ غیر مناسب کام ہوا ہے، یہ ایک طرح سے سیاست کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے، لیکن ڈار صاحب کی یہ بات درست ہے اور تمہاری رائے سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ مقتدرہ اور نون کا یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے. شہباز صاحب اور ڈار صاحب جا کر راولپنڈی بات کریں. فی الحال نون کوئی رد عمل نہ دے. اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو باریک بینی سے بیٹھ کر مقتدرہ اور نون کی قیادت اکٹھے فیصلہ کرے.
دوسری طرف پیپل کے صدر باپ اور بیٹے بلاول بھٹو میں بھی اس موضوع پر مشورہ ہوا ہوگا. اچھا میں ذرا پیپلز پارٹی والی سائڈ پہ بعد میں آتا ہوں, لیکن یہ جو نواز شریف صاحب والی یہ جو بات کر رہے ہیں نا, نواز شریف صاحب کی واقعی یہ اب یہ سہیل صاحب کا ایکسپیرینس ہے. وہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے, ہی از اے ویری گڈ لسنر. وہ جب محفل میں بیٹھیں گے نا, ان کے ساتھ 10 12 15 لوگ بیٹھیں گے, وہ سب کی سنتے ہیں. تسی بھی دسو آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, لیکن اپنا اوپینین دینے میں وہ سب سے زیادہ جو ہے, اب آپ کنجوسی کا لفظ کہیں یا کمی کہیں جو بھی کہیں, وہ اپنے آپ کو ہی ہولڈز ہم سیلف بیک کہ نہیں میں سن لوں کہ اس وقت جو ہے وہ بیسکلی کمرے کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے, اس میں جذبات کیسے ہیں, اینڈ دین ہی ڈیسائڈز ہز ریئیکشن. اور یہ عقل مندی ہے, یہ بالکل ہی عقل مندی ہے. تو انہوں نے میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کے ذریعے, اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے, دوبارہ میں بھی تصوراتی ہی بات کر رہا ہوں, کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ پہلے ذرا میں ان سے رپورٹ تو لوں نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور مریم نواز صاحبہ شی از دا اگریسو ون, وہ ایک دم ریاکٹ کرتی ہیں, بالکل ان کو برا لگا ہوگا. اور ویسے بھی مطلب زبان زد عام بات ہے, میں کوئی حیران کن بات نہیں بتا رہا کہ لاہور اور اسلام آباد کی سیاسی بیٹھکوں کے اندر یہ مشہور بات ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب اور مریم نواز صاحبہ ڈونٹ گو along, ان کی نہیں بنتی آپس میں. آخری ایک تصویر آئی تھی, یہ سامنے آپ کی اسکرین کے اوپر ہے, یہ آخری تصویر آئی تھی جس میں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور محسن نقوی صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. جاتی عمرہ کی یہ تصویر ہے. سو ہارڈلی اس کے بعد آپ کو کوئی پبلک اپیرنسز جو ہیں وہ اکٹھی نظر آئی ہوں گی, اور ڈیفینیٹلی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس کے اوپر غصے میں آئی ہوں گی. بلکہ آج کل ریسنٹلی ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ خبریں ہیں مارکیٹ میں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونے لگا ہے, لیکن خبریں ہیں مارکیٹ میں کہ چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب جو ہے ہو سکتا ہے تبدیل کر دیا جائے. اور مختلف, بلکہ جنگ کے اندر آج یہ سٹوری آئی ہوئی ہے جس کے اندر یہ مختلف نام جو ہیں وہ آئے ہوئے کہ جناب یہ نام انڈر کنسیڈریشن ہے. تو اس میں سے ایک دو ایسے نام ہیں, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, اس میں سے ایک دو ایسے نام ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو یہ بہت بڑا ایک سگنل ہوگا پنجاب گورنمنٹ کے لیے. اب میں نام نہیں لوں گا, میں کسی کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں لوں گا, اور کیونکہ بھائی ہماری کئی بھی بات کے اوپر یہاں پہ 36 ویلاگ ہو جاتے ہیں, 2-3 دفعہ جو ہے وہ کالم لکھے جانا شروع ہو جاتے ہیں, تو آئی ول ہولڈ مائی ہارسز. اور میں بھی نواز شریف صاحب کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے ویٹ کروں گا میں کہ بھائی بات جو ہے وہ جاتی کدھر ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے جب لسٹ دیکھی ہے نا, یہ جنگ کے اندر یہ جو آپ اسکرین پہ سٹوری دیکھ رہے ہیں, یہ جب میں نے لسٹ دیکھی ہے نا, تو اس میں سے ایک دو ناموں کے اوپر نا لال بتیاں جل رہی ہیں, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. سو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آگے وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر دوسری طرف پیپل کے صدر باپ اور بیٹے بلاول بھٹو میں بھی اس موضوع پر مشورہ ہوا ہوگا. آئیے اس تصوراتی ٹیلی فون کال کو ڈیکوڈ کر لیں جو ممکنہ طور پر کچھ اس طرح ہوئی ہوگی. اچھا مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھار سہیل صاحب کے پاس نا یہ بھی خبر ہوتی ہے, کچھ پتہ نہیں ان لوگوں کی کالیں ریکارڈ ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے نا عمران خان صاحب کا وہ انٹرویو جو انہوں نے مجھے دیا تھا, تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ میری ساری باتیں جو ہیں وہ تو ایسے سن رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ سن رہی ہوتی ہے, اور یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو خیر اینی وے آگے چلتے ہیں. کہتے اب وہ مکالمہ جو ہے نا اس کو تصوراتی طور پہ پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں باپ یعنی کہ اب زرداری صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں, یہ اسلام آباد میں جو تقریر ہوئی ہے نا, مجھے اس کی خبر تھی اور نہ اندازہ تھا, حالانکہ محسن نقوی مجھے رات کو ملا تھا, لیکن اس نے اس اعلان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا. یعنی یہ زرداری صاحب کو تصوراتی طور پہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو یہ بات بتا رہے ہیں. بیٹا میں آپ کو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جماعت کے خلاف نونی سازش کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں ہماری سیٹیں زور زبردستی اور دھاندلی سے چھین لی گئیں. سندھ حکومت اور آپ کی کرپشن کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. مقتدرہ کو آپ سے اور مجھ سے بدگمان کیا جا رہا ہے. باپ ہمارا مقتدرہ سے سب سے مضبوط رابطہ محسن کے ذریعے تھا, مگر اب وہ بہت بڑا ہو گیا اور کئی دفعہ اپنی مرضی کرتا ہے. ہمارا بچہ ہے مگر اس نے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. محسن ہم سے مخلص ہے. یعنی زرداری صاحب, ان کے مطابق زرداری صاحب آج بھی سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی کے ساتھ جو ان کا ریلیشن شپ ہے وہ ویسے ہی قائم اور دائم ہے. بیٹا آپ کے دوست ماضی میں ہمیشہ ہمیں مرواتے رہے ہیں. بذات خود محسن تو بہت اچھا ہے, مگر اس کو بھڑکانے اور بہلانے والے بہت ہیں. ہمیں محتاط رہنا ہوگا. باپ تحمل اور احتیاط سے چلنا ہے. جذبات کو کنٹرول کر کے ہی ہم اس بحران کو ٹال سکتے ہیں. نونی اور پیپل کیمپوں کی تصوراتی گفتگو اور مشوروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر داخلہ کی طرف سے چلائے گئے بم نے سیاست میں کہاں کہاں اور کس کو کتنا متاثر کیا ہے. کل میں نے ویلاگ کیا تھا اور میں نے اس کے اندر کہا تھا کہ ریفرینڈم کا بم اگر پھٹا تو یہ بہت تباہی پھیلائے گا. اور سہیل صاحب کی گفتگو کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی تاثر آ رہا ہے کہ بم تو گرا دیا ہے محسن نقوی صاحب نے, لیکن اب اس کی گونج جو ہے ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود جو ہے وہ کانوں میں سنائی دے رہی ہے. چاہے وہ بلاول کے ٹک ٹاک ہو یا پھر یہاں پہ جاتی عمرہ کے اندر ہونے والی اس میٹنگ کی ایک تصوراتی گفتگو. لیکن دا ٹاپک از ناٹ گوئنگ اوے.
اٹ از ناٹ گوئنگ اوے, اٹ از بینگ ڈسکسڈ. آئی ریپیٹ دس اگین, میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں, میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ حکومت جا رہی ہے, میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ جناب کوئی قومی حکومت بن رہی ہے. میرے پاس صرف یہ خبر ہے کہ جو پلان بنا ہوا ہے اس کو زور و شور سے پش کرنا ہے. ہو سکتا ہے کل اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا جائے. میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں, یہ جو ساری گفتگو ہوئی تھی وہ ایک گفتگو, ایک سوال جواب کے بعد آپ کو صرف جواب سنائے گئے تھے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب یہ 100% جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی یہ لوگ کر پائیں گے یا نہیں. آئیڈیا انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ جناب 6 مہینے کے اندر کرنا ہے اسے. 6 مہینے میں یہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے آئی ڈونٹ نو, لیکن پلان انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے. ابھی بھی وہ پلان ویسے ہی ہے, 6 مہینے کا ہی. اس کے بعد ایک اور کالم لکھا گیا ہے ایاز امیر صاحب کی جانب سے, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ بھی میں آپ کے شیئر کرنا چاہوں گا. دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے, یہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے. کہتے ہیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ان دونوں گھروں کی وارنٹی ختم ہو چکی ہے, ان کا جاہو جلال ختم نہیں ہو رہا, لیکن موجودہ ملے جلے نظام میں ان کی افادیت وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. حالات کے تقاضے اب اور ہیں جنہیں سمجھنے میں انہیں مشکل پیش آ رہی ہے. پہلے تو باہمی ضرورت کے تحت یہ بندوبست پایا تکمیل کو پہنچا. محسن نقوی نظام کے زمین بوس ہونے کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومتی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے یا مریم نواز کو اتنا مہنگا جہاز نہیں خریدنا چاہیے تھا. وہ بات بالکل مختلف کر رہے ہیں کہ آپ کی عقلوں پر پردے کیوں پڑ گئے ہیں اور یہ حکمرانی کے اب نئے تقاضے ہیں, انہیں سمجھنے میں آپ کو اتنی مشکل کیوں پیش آ رہی ہے. محسن نقوی کو کوئی اصلاحات کا پیکیج لیے نہیں پھر رہے, اس نظام کے زمین بوس ہونے کی بات کر رہے ہیں. وہ فارم 47 کی پیداوار ہے اور جس کی وجہ سے وہ تمام موجودہ حکومتیں مارز وجود میں آئیں اور بس چلتی جا رہی ہیں. محسن نقوی کا اشارہ اس طرف ہے کہ جناب اپنی پوزیشن سمجھیے, اس بات کا ادراک رکھیے کہ جن کرسیوں پر براجمان ہے کس کی وجہ اور کس کی آشیرواد سے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. حضور, ادراک کا ثبوت تبھی مل سکتا ہے کہ دونوں خاندان مل کر حکومتی درجہ بندی میں تبدیلی لانے کی نہ صرف حامی بنیں بلکہ مؤدبانہ التجا کریں کہ حضور جو فرما رہے ہیں اس میں قوم و ملک کی بہتری ہے. دیکھا جائے تو ہر زاویے سے محسن نقوی کی بات درست ہے. اوپر سے مہربانی ہوئی تو یہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہیں, عیاشی کر لی, اقتدار کے مزے لے لیے. اب حقیقت کو سمجھیں اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. آپ کی چھٹی نہیں کرائی جا رہی لیکن رموز سلطنت تو سمجھیے. اشارہ اوپر سے یہ ہے کہ سب کچھ ہو جائے لیکن خوش اسلوبی سے, کہیں کسی جھٹکے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے. یہ جو میں نے بھی جو ویلاگ کیا تھا, جو میں نے بھی اس کے اندر بات کی تھی وہ یہی تھی کہ جناب یہ ٹائم لائن ہے, خوش اسلوبی سے کر لیجئے ورنہ پھر آگے کا رستہ مشکل ہے اور آپ کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. آپ 47 کی پیداوار ہیں جناب, یہ آپ کے, میں نہیں کہہ رہا, آپ کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں. یہ آپ کے فارم 45 47 کا جب آپس میں وہ میل ملاپ کرواتے ہیں نا تو وہ بالکل مشرق اور مغرب نظر آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے آپ کے ساتھ. اگر یہ 45 اور 47 مل رہے ہوتے نا تو شاید آپ کو اتنی پریشانی نہ ہوتی. مسئلہ یہ ہے آپ کا 45 47 مل نہیں رہا آپس میں. یہ بات کر رہے ہیں ایاز امیر صاحب. کہتے ہیں جی اشارہ اوپر سے یہ ہے کہ سب کچھ ہو جائے لیکن خوش اسلوبی سے, کہیں کسی جھٹکے کی ضرورت نہ پڑے. جو ایک مغالطہ آئین اور قانون کا موجود ہے وہ قائم رہے. اسمبلیاں رہیں گی, وزیر اعظم بھی ہوگا لیکن اپنی نئی حیثیت کے مطابق. اعلیٰ تصورات میں تبدیلی کا خاکہ یہ ہے. نظام تو وہی رہے گا, اس میں کون سی تبدیلی آنی ہے, لیکن فالتو سواریوں کا بوجھ اب شدت سے محسوس ہو رہا ہے. شہباز شریف سمجھدار انسان ہیں, ان کی حد تک شاید کوئی دقت پیش نہ آئے. مشرف کے زمانے میں بھی کچھ درمیانی راستہ نکالنے کے حامی تھے. مسئلہ رہبر جماعت کی طرف سے پیش ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں جنہیں اپنی عوامی حیثیت کا زوم کبھی ستاتا ہے. مسئلہ ایوان صدر کا بھی ہے. خواہ مخواہ کا روب اور آسائشیں کون چھوڑنا چاہتا ہے. سفارتکاری کا اصل معرکہ تو یہاں دیکھنا ہے کہ صدر محترم اور وزیر اعظم اس نئے بندوبست کے اعلیٰ مقاصد کے حق میں کس انداز و رقص تندہی سے قائل ہوتے ہیں. یہ اصل بات جو ہے وہ ساری یہی ہے کہ جناب سی دا رائٹنگ آن دا وال, کہ اگر آپ نے یہ چینجز نہ کی تو جو محسن نقوی صاحب نے اس وقت بات کی تھی کہ جناب کاکروچز کا جو ہے وہ پورا ایک پورا جھنڈ آئے گا, اور وہ جھنڈ جو ہے انڈیا بھی آ چکا ہے, وہ جھنڈ جو ہے وہاں پہ نیپال بھی آ چکا ہے, سری لنکا بھی آ چکا ہے, بنگلہ دیش بھی آ چکا ہے. آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دور رہ پائیں گے. محسن نقوی صاحب نے اگر سوچنے والے, سمجھنے والے اور پولیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے اگر دیکھیں نا اس کو غور سے, جس کو کچھ لوگ جس طرح بھی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک تصوراتی بات ہو رہی تھی کہ کیوں کیا گیا, ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. بیسکلی آپ کی سیاسی بلڈ رپورٹ ہے. محسن نقوی صاحب نے بیسکلی آپ کی سیاسی بلڈ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس میں اگر شوگر لیول ہائی آیا ہے, اس میں بلیروبن زیادہ اگر آیا ہے, اس میں وائٹامن ڈی کی کمی آئی ہے, وائٹامن سی کی اگر کمی آئی ہے,
یا اس کے اندر وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں اس کی اگر کمی محسوس ہو رہی ہے تو یہ آپ کا قصور ہے، یہ ہے آپ کا نظام، یہ ہے آپ کی حکومت. اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. وہ صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بلڈ رپورٹ یہ ہے، دوائیاں لے لیجئے فائدہ ہوگا، وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں. تو اصل صورتحال یہ ہے. اچھا، اب یہ بھی ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کیا اس سے چیزیں ٹل جائیں گی؟ کیا اس سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ کیا اس سے کل کو جنہیں کاکروچ کہا جا رہا ہے وہ نہیں آئیں گے؟ کیا ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا مہنگائی ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا لوگوں کو یہاں پہ نوکریاں ملنا شروع ہو جائیں گی؟ کیا پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ بجلی سستی ہو جائے گی؟ اسکول سستے ہو جائیں گے؟ کیا ان کا ایجوکیشن سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے گا؟ آپ کے ہاسپٹلز بہتر ہو جائیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. صرف ایک آئیڈیا ہے، ایک کوشش ہے جو اس وقت مارکیٹ میں رکھی گئی ہے. اور آپ کی پوزیشن اتنی خراب ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو پھر اور بہت سی آپشنز ہیں. اتنی سی بات. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.